اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس علی الاعمى حرج ولا علی العرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکت مفاتحہ او صدیقکم لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ کل کے سبق میں اسی آیت کے اوپر بہت لمبی بات ہوئی تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے کا واقعہ کیا پیش آیا تھا وہ بھی میں نے آپ کے سامنے تفصیلاً کل بیان کیا تھا۔ چونکہ یہ آیت ادھوری تھی اس لیے پھر سے میں نے پڑھی، ترجمہ پھر سے میں کر دیتا ہوں تاکہ کل والا جو واقعہ ہم نے سنا تھا اس کی یاد تازہ ہو جائے۔ نابینا اور اندھے آدمی کے لیے کوئی مضائقہ نہیں، اور لنگڑے آدمی کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور بیمار کے لیے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور تمہارے لیے اس بات میں کہ تم اپنے گھروں میں سے کھاؤ یا اپنے باپ کے گھروں میں سے کھاؤ یا ماں کے گھروں میں سے کھاؤ یا بھائیوں کے گھروں میں سے یا بہنوں کے گھروں میں سے یا چچا کے گھروں میں سے یا پھوپھی کے گھروں میں سے یا ماموں کے گھروں میں سے یا خالہ کے گھروں میں سے یا ان لوگوں کے گھروں میں سے جن کے گھر کی چابیاں تمہارے پاس رہتی ہے یا تمہارے دوستوں کے گھروں میں سے، ان لوگوں کے گھروں میں سے کھانے کے لیے تمہیں عام اجازت، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ یہ تو مختصراً مطلب والا ترجمہ میں نے کیا، باقی پوری تفصیل آپ حضرات کے سامنے کل ہی بیان کر دی گئی کہ چونکہ آج کے دور میں یہ بھی رواج نہیں ہے کہ ان رشتہ داروں کے گھر پہ بھی جا کر بغیر اجازت کے کھا لے ہوئے، تو بھلے ہمارا قریبی رشتہ دار حقیقی بھائی ہے لیکن اس کی دل کی خوشی نہیں ہوتی ہے تو ہمیں کھانے کی اجازت نہیں رہتی۔ یہ بہت زیادہ توجہ کے قابل بات ہے۔ لوگ کچھ جگہوں پر اس طرح بے احتیاطی کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں آپ کو مثال دوں، کھانے پینے کی چیز کی دکان ہوتی ہے یا فروٹ کی لاری ہوتی ہے، ریکڑی فروٹ کی یا فرسان کی دکان ہوتی ہے، ایسی کوئی بھی دکانیں ہوتی ہے تو عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ چونکہ دکان والے سے تھوڑا تعلق ہوتا ہے وہ وہاں پر جا کر کے کھانے کی کوئی بھی چیز بغیر اجازت کے اٹھا لیتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ناحق کسی کا مال نہیں کھا سکتے، تمہیں کیا معلوم اس کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ یہی حال فروٹ والے کے یہاں پر، کوئی چیز خریدنے کے لیے گئے، میٹھی ہے کہ کھٹی ہے تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی کیسا ہے، اگرچہ ایک دراکس بھی کیوں نہ ہو۔ ہاں بیچنے والا یہ کہے کہ لو آپ کھاؤ تو یہ اس کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ ڈائریکٹ اٹھا کر کے کھا لیا، ہم نے 1 کلو خریدی دراک، وہ 2-4 الگ الگ جھمکے ڈال رہا ہے تو کبھی اس میں سے توڑ کے کھا لیا کبھی اس میں سے توڑ کے کھا لیا، ظاہری بات ہے اس سے بیچنے والا راضی نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے 1-2 راضی ہو 50 میں سے، سب راضی نہیں رہتے۔ بہت سارے فرسان والوں کی اور بہت سارے ایسی کھانے کی چیزیں بیچنے والوں کی بیچاروں کی یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمارا بہت زیادہ مال تو لوگ خالی ایسے ہی چلتے پھرتے کھا جاتے ہیں۔ دکانے والوں کو باقاعدہ اس سے بچنے کے لیے کانچ کا شوکیس بنانا پڑتا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہ آدمی اس سے راضی نہیں ہے کہ لوگ آ کر کھائیں، اور لوگ کھا رہے ہیں۔ تو صرف گھر میں کھانے کا یہ مسئلہ نہیں ہے، جہاں کہیں پر بھی ہو اور جس موقع پر بھی ہو اور جتنا بھی ہو چاہے تھوڑا بھی ہو، اگر مال والے کی اجازت دل کی خوشی کے ساتھ نہیں ہے تو اس کا مال کھانا یہ جائز نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ حکم دے دیا۔ اب چاہے وہ گھر پر کسی کی دعوت کا موقع ہو، یا کسی کی کھانے پینے کی دکان ہو، یا کسی کی فروٹ کی یا اور کوئی چیز کھانے کی لاری اور ریکڑی وغیرہ ہو، کچھ بھی ہو۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو نوکری کرتے ہیں دکان میں۔ اب نوکری کرنا، یہ سیٹھ الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ سیٹھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا نوکر اپنا گھر کا آدمی سمجھتا ہے، اس کے لیے ہر کوئی اجازت ہوتی ہے، جو چاہے کھا لے، جو چاہے لے لے، یہ اجازت ہوتی ہے اس کے لیے۔ لیکن کچھ سیٹھ ایسے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ برداشت نہیں ہوتا کہ میرا نوکر اتنا کھاوے، یہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس نوکر کے لیے بھی، چونکہ وہ نوکری کر رہا ہے، وہ مالک نہیں ہے، اور وہ جو کام کر رہا ہے اس کے پیسے لے رہا ہے، اگر کوئی اس طریقے سے نوکری کر رہا ہے تو ایسے نوکر کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا کہ وہ اپنے مالک کی دکان میں سے بغیر اجازت کے کھاوے، یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ آج کل لوگوں نے اس میں اتنی بے احتیاطی برتی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں آپ کو مثالیں دوں، نوکر ہے، نوکر سیٹ نہیں ہے۔ اب نوکر کا کوئی دوست ہے یا کوئی تعلق والا دکان پر جاتا ہے تو نوکر اپنی دکان میں سے سامان بھر کے اس کو دے دیتا ہے کہ لو لے جاؤ، میں دیتا ہوں لے جاؤ۔ اب امانت دار نوکر ہوگا تو وہ اس کے پیسے اپنے جیب میں سے گلے میں ڈالے گا، باقی تو سب چل رہا ہے، سیٹ کو پتہ بھی نہیں ہے، اور نوکر اپنے رشتہ داروں کے اندر فیاضی کر رہا ہے، سخاوت کر رہا ہے، اس کو اجازت دی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ لینے والا بھی شوق سے لے رہا ہے کہ چلو اپنا دوست ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اس کا مالک نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جماعت میں جاتے ہیں نا تو کہ بھائی تم لوگوں کو کھانے کی دعوت ہو، تم جماعت کے ساتھی، بس تم ہی کو دعوت ہے، اب تمہارے یہ اختیار میں نہیں ہے کہ تم کسی مسجد کے دوسرے ساتھی سے کہو کہ چلو ہمارے ساتھ کھا لو۔ تم کہاں مالک ہو اس کھانے کے؟ ہم کہاں مالک ہیں؟ ہمیں تو دعوت دی گئی ہے کھانے کے لیے، ہم دوسرے کو نہیں لے جا سکتے۔ ہاں، دعوت دینے والا خود کہے کہ بھائی اپنے ساتھ دو چار کو لے آنا تو لے جاؤ، اجازت ہے، لیکن جتنوں کی اجازت دے اتنی۔ یہ بہت احتیاط کی باتیں ہیں۔ حضرات صحابہ کی جو احتیاط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو بیان کی گئی، اس کو تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک نابینا آدمی کے ساتھ کھانا اس لیے نہ کھاوے کہ یار ہم مہنگی چیز کھا لے اور وہ سستی کھا لے تو اس کا حق مارنے والے بنیں گے۔ یہاں تو بھائیوں کا بہنوں کا حق اس درجے تک مار کر لوگ بیٹھے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ کن کن لوگوں کی کیا کیا حالتوں کو بیان کیا جائے۔ اکرام تو دور کی بات ہے، پہلے تو حقوق کی بات آتی ہے، یہاں حقوق کھا جاتے ہیں۔ پتہ ہے، حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من غصب شبرم، جو شخص ایک بالشت برابر کسی کی زمین کو غصب کر لے گا تو بکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 7 زمین کا توق بنا کر کے اس کے گلے کے اندر قیامت کے دن ڈالیں گے۔ وہ توق آگ کا ہوگا، اور اسی توق میں زنجیریں باندھ کر کے اس کو گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ یہ تو ایک وید سے زیادہ تھوڑا بالشت ہوتا ہے، یہ ایک بالشت اگر زمین غصب کی ہے تو اس کا یہ حال ہوگا کہ 7 زمین کا توق بنا کر، یہاں تو کئی بیگھے کھا جاتے ہیں۔ دیکھو، معاملات جب تک صاف نہیں رہتے اس وقت تک عبادت کا ہمارے لیے یہ سوچ لینا کہ میں تہجد پابندی سے پڑھتا ہوں، میں ایک بھی نماز نہیں چھوڑتا ہوں تو قیامت کے دن میری بخشش ہو جائے گی، نہیں۔ حضرت روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کے دل میں حرام کا ایک لقمہ چلا گیا، اب کسی کی اجازت کے بغیر کھایا ہے یا لیا ہے تو یہ حرام کا لقمہ ہوگا، حرام کا ایک لقمہ کسی کے پیٹ میں چلا گیا، اس کی 40 دن تک کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ 40 دن لوگ اتنی بے احتیاطی برتتے ہیں، کہیں کسی پر سے کوئی چیز خریدی
پیسے دینے کے باقی تھے، دینے کی نیت بھی تھی لیکن بھول گیا، اور بھول گیا تو اس کو معمولی سمجھتے چلو بعد میں دے دیں گے اور پھر چھوٹ ہی جاتا ہے۔ ارے قیامت کے دن یہ سب لوگ کھڑے ہوں گے، 1 روپیہ بھی کسی کا ہمارے پاس رہ گیا ہوگا تو قیامت کے دن ہمارے سامنے آئیں گے، اور وہاں پر نیکیوں سے کام چلے گا، وہاں پیسے تو چلیں گے نہیں، وہاں تو 1 روپیے کے بدلے میں کتنی نیکیاں دینی پڑے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، مولانا ابراہیم صاحب دیولا نے یہ روایت بیان کی تھی، میں نے اپنے کانوں سے سنی۔ فرماتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جس بندے نے ایک چونی کسی کی ماری ہوگی، ایک چونی ہمارے اپنی زبان میں سمجھنا ہو تو نہیں کہتے پاولی سے بھی کم درجے کی چونی ہوتی ہے، لیکن ہمارے یہاں جتنی حیثیت ایک پاولی کی ہوتی ہے 25 پیسے کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کی ایک چونی کھائی ہوگی یا ماری ہوگی، حق مارا ہوگا، تو ایک چونی کے بدلے میں قیامت کے دن 700 ایسی نمازیں دینی پڑے گی جس کو ہم نے پڑھا، اللہ نے اس نماز کو قبول کر لیا اور اس پر ہمیں ثواب ملا تھا، ایسی 700 نمازیں ایک چونی کے بدلے میں دینی پڑے گی۔ ایک دن کی 5 نمازیں، 1 مہینے کی 150 نمازیں ہوتی ہیں، 4 مہینے کی 600 نمازیں ہوتی ہیں، 4.25 مہینے کی نمازیں چلی جائے گی، وہ بھی ایسی کہ جو قبول ہو گئی ہو۔ اور نماز قبول کب ہوتی ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا وہ نماز جو صحیح طریقے سے پڑھی جائے وہی نماز قبول ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں، ایک صحابی آئے بیچارے اور آ کر کے جلدی جلدی وضو کیا، وضو کر کے جلدی جلدی نماز پڑھی، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کے نبی کے پاس گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا آپ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی بیچارے پھر سے جلدی جلدی نماز پڑھ کے آئے، سلام پھیر کر سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ آپ نماز پڑھو اس لیے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا ہے نبی اللہ میں تو نماز پڑھ کے آتا ہوں، آپ ایسا کیوں کہتے ہو؟ تو آپ نے ان کو سمجھایا اس طرح اطمینان سے نماز پڑھنے کو نماز کہتے ہیں، یہ نماز ہے۔ آج کل دیکھو رمضان چل رہا ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہمارے اپنے علاقوں کے اندر وہ تراویح کی جو سسٹم تھی وہ بہت کم ہو گئی۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے نا، جیسے مرغا چونچ مارتا ہے اس طریقے سے سجدے کے اندر مسلمان چونچ مار کے فوراً اٹھ جاتا ہے، ایسی نمازیں اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ہے۔ اب جو نمازیں قبول ہو گئی 700، وہ تو ایک چونی کے بدلے میں چلی گئی، تو یہاں کتنے روپے کا حق مار دیا ہوگا، اور ان حقوق والے جب قیامت کے دن کھڑے ہوں گے تو ہمارے اپنی عبادت ہمیں کہاں تک کام آئے گی؟ اس لیے کہتے ہیں دین ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، ان سب کا نام ہے، صرف عبادت کا نام دین ہے۔ لوگ مسلمان آج صرف عبادت کو دین سمجھتے ہیں، جسے دیکھو کہتے ہیں بھائی مانگرول میں بہت دین ہے، بہت دینداری ہے۔ ارے یہ ظاہری دینداری ہے، جبے پہن لینا، ٹوپی پہن لینا، نمازوں کے لیے مسجد جو بھر رہی ہے، ظاہری دینداری ہے۔ معاملات اور معاشرت کی لائن میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ کسی سے سودا کرنا تو کیسے کرنا، کسی کا کوئی حق لینا اور دینا تو کیسے دینا اور لینا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا، دکان والے کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا، گاہک کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا، یہ سب معاشرت اور معاملات کی لائن کے مسائل ہیں۔ جو کوئی بندہ مولوی بنتا ہے، مولانا بنتا ہے، اس کو مسائل کی بڑی بڑی 4 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، جس کو ہدایہ کہا جاتا ہے۔ ہدایہ کی 4 جلدیں ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے جو لوگ ہیں، ان کے بہت بڑے بڑے مسائل، وہ ساری باتیں زیادہ تر انہی 4 کتابوں میں موجود ہیں۔ ان 4 کتابوں میں سے پہلی کتاب جو ہے اس میں پاکی ناپاکی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، سب مسائل عبادت کے پہلے حصے میں آ گئے ہیں۔ اور دوسری، تیسری اور چوتھی جو ہدایہ کی کتاب ہے، یہ تینوں خالی معاملات، معاشرت کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایک ہی کتاب میں ساری عبادتیں بیان کر دی گئی، اور دوسری 3 بڑی کتابیں صرف معاملات اور معاشرت کے لیے رکھی گئی ہے۔
تو یہ ہمارے لیے تعلیم ہے۔ میں عرض کر رہا تھا لوگوں کے حقوق کے اوپر، چونکہ یہاں پر لوگوں کے کھانے والی بات چل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کی جہاں پر اجازت دی ہے اور جہاں پر کھانے سے روکا ہے، ان کے بارے میں ہمیں بھی اپنی احتیاط کرنی چاہیے، پورا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارا کیا معاملہ ہے۔ آگے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے تم سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ جیسا کہ کل میں نے کہا تھا، ہمارے ملک ہندوستان میں ہندو بھائیوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عام طور پر یہ رواج ہے کہ الگ الگ بیٹھ کر کے کھاتے ہیں۔ اس سے اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایک قبیلہ تھا، وہ بھی الگ الگ لوگ کھاتے تھے، ایسے الگ الگ کھاتے تھے کہ کبھی کسی کے ساتھ مل کر نہیں کھاتے تھے، مل کر بیٹھنے کو وہ برا سمجھتے تھے۔ اور کچھ قبیلے ایسے تھے کہ وہ الگ بیٹھ کر کھانے کو برا سمجھتے تھے، مل کر ہی بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ جب کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، اکیلا ہوتا تھا اور دوسرا کوئی ساتھی نہیں ہوتا تھا، تو سواری لے کر کے باقاعدہ ڈھونڈنے جاتے تھے کہ دوسرا کھانے والا مل جائے تو دونوں بیٹھ کر کھائے، باقی آدمی بھوکا رہتا تھا کہ اکیلے کیسے کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں باتوں کو رد کر دیا، بھائی سب ہے تو ساتھ میں بیٹھ کر کے کھانا کھا لو، اور کوئی نہیں ہے تو اکیلے کھانا کھا لو، دونوں آپ کو اجازت ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، ہاں لیکن یاد رکھو جب کسی کے گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کر لیا کرو، اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام کی تاکید بیان کی گئی ہے خاص طور پر۔ علماء فرماتے ہیں کسی بھی گھر کے اندر جاؤ، چاہے وہ اپنا گھر ہو، جانے کے وقت سلام کر لیا کرو، بلکہ وہ گھر جو کھنڈرات کی شکل میں پڑا ہے یا جیسے مسجد ہے خالی پڑی ہے، کوئی بھی نہیں ہے، تو بھی سلام کر کے آیا کرو، اور اس وقت کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام۔ جب کوئی بندہ السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین کہتا ہے تو فرشتے ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 5 باتوں کی وصیت فرمائی۔ انس کہتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے 5 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے، اے انس وضو مکمل کیا کرو تمہاری عمر بڑھ جائے گی۔ لوگوں کو بہت امیدیں ہوتی ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے، بہت چھوٹے عمل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ انعام رکھا ہے، صرف وضو اچھی طریقے سے کر لو۔ آج کل لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے 10 منٹ کھڑے ہونے کی دیر ہے اور غلطی سے جلدی پہنچ گیا ہے تو 10 منٹ پانی ڈھولتا رہتا ہے، اور جماعت کھڑے ہو گئے تو اتنی تیزی سے وضو کرتا ہے کہ پتہ نہیں کوہنیوں کے اندر پانی پہنچا کہ نہیں پہنچا، مسح برابر ہوا کہ نہیں ہوا، انگلیوں کے درمیان کھلال ہوا، پانی پہنچا نہیں پہنچا۔ حالانکہ وضو کے فرائض میں سے ہیں کہ جو چیزیں وضو کے اندر دھونی ضروری ہے، ان میں اگر بال کے برابر بھی سوکھا رہ جائے گا تو وضو ہی نہیں ہوگا۔ انگلیوں کا کھلال، خصوصاً سیاڑا ہوتا ہے نا، سردی کی سیزن سیاڑا، اس میں یہ کلائیاں ہوتی ہیں نا، پانی نہیں پہنچتا، پانی بہہ جاتا ہے لیکن پہنچتا نہیں، اس کو ہاتھ سے ملنا پڑتا ہے اور لوگ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کے اندر، دیکھو وضو ایک تو مکمل کرنے کے اوپر اللہ کے نبی نے یہ خوشخبری سنائی کہ عمر لمبی ہو جائے گی، اور فضیلت یہ بھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وضو کرتے تھے تو کندھے سے قریب سے ہاتھ دھوتے تھے، کونیوں کے اتنے اوپر سے ہاتھ دھوتے تھے۔ پوچھا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اتنے اوپر سے ہاتھ کیوں دھوتے ہو؟ تو ابو ہریرہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بندہ وضو میں جتنی اونچائی سے ہاتھ دھوتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کو اتنی اونچائی سے کنگن پہنائیں گے، میں چاہتا ہوں کہ مجھے یہیں سے کنگن پہنائے جائے، اس لیے میں یہاں سے ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو فضیلت ہے کامل وضو کے اوپر، بلکہ وضو کرنے کے وقت اسی لیے کہتے ہیں دنیا کی باتیں نہ کی جائے، مکروہات میں سے ہیں۔
دنیا کی باتیں کرنا۔ اور وضو کرنے کے وقت بندے کے دل میں یہ خیال رہے کہ میں چہرہ دھو رہا ہوں تو میری آنکھ سے کوئی گناہ ہوا، میں کلی کر رہا ہوں تو میری زبان سے جو گناہ ہوا، میں کان کے اندر جو مسح ہو رہا ہے کان کے پیچھے اور انگلیاں جو ڈالی جا رہی ہے اس میں نیت ہو کہ میرے کان سے جو گناہ ہوا ہے، ہاتھ دھوئے جا رہے ہو تو میرے ہاتھ سے جو گناہ ہوا ہے یہ گناہ دھول رہا ہے اور پانی کے اندر بہہ رہا ہے۔ اسی لیے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کرامت دی تھی کہ وہ وضو کا پانی گرتے ہوئے کہہ دیتے تھے کہ اس بندے کا کون سا گناہ دھل کر کے جا رہا ہے۔ ابو حنیفہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، حالانکہ ہمارا یہ فتویٰ اس پر ہے کہ پانی ناپاک نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وہ دیکھ رہے تھے، ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک بچہ وضو کر رہا تھا اور پانی جا رہا تھا، امام صاحب نے کہا بیٹا اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کیا کر۔ کیسے پتہ چل گیا کہ ماں باپ کا نافرمان ہے؟ وہ وضو کر رہا تھا تو اس کا گناہ دھول کر کے جا رہا تھا پانی کے دھوریے میں، ابو حنیفہ دیکھ رہے تھے۔ تو وضو تو وہ ہے، احتیاط سے صحیح طریقے سے وضو کیا جائے تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو کامل وضو کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کو بڑھا دیں گے۔ یہ بھی خیال رکھا جائے وضو کے اندر کہ پانی کے اندر اسراف نہ ہو۔ جب حوض ہوتی ہے نا مسجد میں حوض، تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وضو کرنے بیٹھتے تو پیر دھونے میں اتنا پانی بہا دیتے ہیں کہ جس سے کوئی بندہ غسل کر لے گا۔ عادت ہوتی ہے پیر دھونے کے اندر بس خالی بھگونے کا۔ دیکھو 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے، 1 مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ فضول خرچی ہے، اس کے اوپر اللہ پوچھیں گے۔ اسی لیے تو علماء کہتے ہیں ہمارے مذہب میں تو ناحق کسی کا خون بہانا تو دور کی بات ہے، وضو میں پانی بھی زیادہ بہانے کی اجازت نہیں ہے، خون تو دور کی بات ہے کسی کا۔ تو پہلے اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ وضو کو کامل کرو تو تمہاری عمریں بڑھ جائے گی، میرا امتی ملے تو سلام کرو نیکیاں بڑھے گی۔ کسی کو نیکی کی ضرورت ہو سلام کر لیا کرو۔ سلام کے جہاں بہت سارے فائدے ہیں وہاں پر ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ کثرت سے سلام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سے تکبر کو ختم کر دیتے ہیں، تکبر اس کے دل میں نہیں رہتا۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جس بندے کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں نہیں جانے دیں گے، جنت اس کو نصیب نہیں ہوگی، رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ اور تکبر کو ختم کرنے کا سب سے بڑا علاج یہ ہے کہ سلام کثرت سے کیا کرو۔ میں جماعت میں گیا تھا ایک مرتبہ راجستھان میں، دیکھا راجستھان میں اکثر مسجدوں کے اندر یہ عادت تھی کہ لوگ دیکھتے تھے آئے مسجد کے اندر دیکھے کہ کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو سلام آواز سے کرتے تھے پوری مسجد میں آواز جائے، اور یہی حکم ہے کوئی نماز نہ پڑھتا ہو تو سلام آواز سے کی جائے۔ جیسے ظہر کے موقع پر ہے، عصر کے موقع پر لوگ سنتیں پڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں تو جماعت کے ساتھی تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جلدی وقت ہوتا ہے، ایسے ہی وضو کر کے اذان کے بعد فوراً سنتیں پڑھ لیتے ہیں، پھر بیٹھے رہتے ہیں 5-10 منٹ۔ تو ایسے وقتوں میں کوئی آوے اور کوئی سنت نہ پڑھتا ہو تو آواز سے سلام کرتے تھے مسجد میں۔ ہمارے یہاں یہ ختم ہو گیا، کچھ نہیں ہے، اگر کوئی سلام کر لے تو تعجب سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ ہے سلام کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پر فرمایا کہ تم کھانے کے لیے جاؤ تو بھی سلام کیا کرو، گھر میں سلام کر کے جایا کرو، گھر کی خیریت بڑھے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم گھر میں بھلائیاں اور خیر چاہتے ہو تو گھر میں سلام کر کے جایا کرو۔ ضحیٰ کی نماز پڑھتے رہو، تم سے اگلے لوگ جو خدا والے بن گئے تھے ان کا یہی طریقہ تھا۔ اللہ والے لوگ جتنے بنے تھے وہ ضحیٰ کی نماز پڑھا کرتے۔ ضحیٰ کی نماز اس سے مراد اشراق یا چاشت کی نماز، اشراق کی یا چاشت کی نماز، لوگ اللہ والے اسی میں بنے ہیں۔ ارے اشراق کی نماز کی تو بڑے فضائل آئے ہیں۔ پاکستان کے ایک بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی ظہور علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، وہ اپنے بیانات میں فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سبق میں فرمانے لگے کہ بندو اشراق کی نماز پابندی سے پڑھا کرو، اس سے اللہ تعالیٰ حج اور عمرہ نصیب کرتے ہیں۔ پھر وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے لیے خود ایسے حالات ہو گئے کہ حج میں جانا مشکل ہو گیا۔ اب ہر سال حج میں جاتے تھے اور اس سال حج میں جانا مشکل ہو گیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں نے بہت سوچا کہ کس طریقے سے ترتیب بنائی جائے کہ میں حج میں پہنچوں۔
آخر کار مجھے دھیان گیا کہ میری اشراق کی نماز چھوٹ رہی ہے۔ جیسے ہی میں نے اشراق کی پابندی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے فوراً میرے لیے حج کا انتظام کر دیا۔ چونکہ وہ حج کے ثواب کے اندر لکھا جاتا ہے عمرہ اور حج کا ثواب اشراق کی نماز کے اندر، تو ایسی نمازوں کی بھی پابندی کی جاوے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، اے انس، چھوٹوں پر رحم کرو، بڑوں کی عزت کرو، تو قیامت کے دن تو میرا ساتھی ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی کا ساتھی بننا ہے تو چھوٹوں پر رحم کرنا اور بڑوں کی عزت اور توقیر کرنا سیکھے، اور یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائے۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ جب کوئی بچہ چھوٹا ہوتا ہے، ابھی بولنے سیکھا ہے، یا ابھی چلنے سیکھا ہے، اور جب وہ کسی بڑے کو گالی بول دیتا ہے چھیڑنے کے اوپر، تو باپ خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں چھیڑو گے تو بہت گالی دے گا، بہت ہوشیار ہے۔ ارے ہوشیار کہاں ہے؟ ہمارے بچے کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟ گالی دے رہا ہے، کوئی چھیڑ رہا ہے تو گالی دے رہا ہے، اور باپ اس کے اوپر خوش ہو رہا ہے، ماں اس کے اوپر خوش ہو رہی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ماں باپ سکھائے کچھ اور بچہ سیکھے کچھ اور، کیونکہ بچہ سیکھتا بہت کم ہے، دیکھتا بہت زیادہ ہے۔ باپ گالیاں بولتا ہے تو بچہ بولے گا، اور پھر باپ مارتا ہے بچے کو، کہتا ہے بیٹا تیری ایک بھی نماز نہیں جانی چاہیے۔ بیٹا دیکھتا ہے کہ ابا سو رہے ہیں اور مجھے نماز کا کہہ رہے ہیں، تو کہاں سے اثر ہوگا؟ ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہا کہ حضرت یہ میرا بچہ گڑ بہت کھاتا ہے، آپ ان کو سمجھائیے۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے 8 دن کے بعد آنا۔ اس عورت کو ایسا لگا کہ امام صاحب کوئی تعویذ یا کوئی وظیفہ پڑھ کے رکھیں گے یا پانی پڑھ کے رکھیں گے، اور 8 دن کے بعد آؤں گی تو مجھے دے دیں گے۔ تو 8 دن کے بعد وہ عورت واپس ابو حنیفہ کے پاس اپنے بچے کو لے کر گئی، تو امام صاحب نے اس بچے کو بلا کر کے کہا بیٹا گڑ مت کھانا، کم کھانا۔ تو اس عورت نے کہا کہ امام صاحب یہ بات تو آپ 8 دن کے پہلے بھی کر سکتے تھے، ابھی آپ نے کیوں کی؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ اس وقت میں بھی زیادہ کھاتا تھا، اب جب میرے اندر عمل نہیں ہے تو میری بات کا اثر بھی نہیں ہوگا، اس لیے پہلے میں نے 8 دن کے اندر یہ کام کم کیا اور اس کے بعد پھر اس کو نصیحت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کہتے ہو جو خود کرتے نہیں ہو؟ دوسرے کے گھر شادی آتی ہے تو انگلیاں چینتے ہیں کہ دیکھو قرضے دیتے نہیں ہیں، میں اتنے مانگتا ہوں وہ اتنے مانگتا ہے، نہ دیگے بناتے ہیں، اتنے منڈپ ڈالتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اور خود کے گھر پر آتی ہے تو خود کے قرضے والے انتظار کرتے ہیں اور خود اس سے زیادہ دیگے بناتے ہیں اور منڈپ ڈالتے ہیں۔ لم تقولون ما لا تفعلون، ایسی باتیں کیوں کہتے ہو ایمان والو جو تم خود کرتے نہیں ہو؟ پہلے تم کرو پھر دوسروں کو کہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ آخر میں سننے میں سلام کے متعلق بات چل رہی تھی۔ فسلموا علی انفسکم، تو تم سلام کر لیا کرو، دعا کے طور پر ہے یہ سلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، بہت ہی بابرکت چیز ہے، برکت والی چیز ہے اور بہت ہی عمدہ چیز ہے۔ سلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بتائی۔ سلام اللہ کی طرف سے دعا کے طور پر ہے، سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت والی چیز ہے، اور سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت عمدہ چیز ہے۔ سلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلام کرنے والا یہ کہتا ہے میری طرف سے تم لوگوں کو سلامتی، یعنی تم کو میری طرف سے اب کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہمارے یہاں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ سلام تو کرتے ہیں لیکن اس کو کرتے ہیں جس کو پہچانتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کرو جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی۔ آج کل ایسا رواج ہو گیا ہے کہ ایک آدمی سلام کر کے چلا جائے تو دوسرا غور سے پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے کہ کوئی جان پہچان والا گیا لگتا ہے، مطلب انجان کو کوئی سلام ہی نہیں کرتا۔ ارے مسلمان بھائی ہے، سلام کیا جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام بیان فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم
يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب النار ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا بذنوبنا ولا يخافك فينا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم علمني الكتاب والحكمة اللهم فقهني في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.